شیعہ مذہب میں یہ جو ہے نا، جو ان کی پہلی بنیادی کتاب ہے نا اصول کافی جی، اس سے مصنف کے یہ استاد ہیں علی بن ابراہیم سنی صاحب. ٹھیک ہے، ان کی وفات ہے 307 میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ تحریم کے شروع ہے. سورہ تحریم یہ پہلا حوالہ نہیں. مجھے اب سمجھ نہیں آئی، آپ یہ کون سی آیت کا تفسیر بتا رہے ہیں؟ سورۃ نور 55 آیت کی، یا یہ آپ کی بات کر رہے ہیں؟ سورہ تحریم نہیں، میں نے جو بات کی ہے نا آپ کو سورہ نور کی، میں نے آپ کو تفسیر سنائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور ہاں جی، سورہ آپ نے کہا ہے کہ اس میں آپ نام بتائیں. جی، میں نے کہا نام جو ہے نا، جیسے اس وقت نہیں تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا نا جی، لیکن ہمیں ایمان لانا لازم تھا. بالکل. ایسے ہی یہاں سے بھی جیسے آیا ہوا ہے ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے. باقی رہی نام کی بات، نام تو دوسری جگہوں سے بہت تفسیروں کے اندر بھی موجود ہے اور کیا ہوتا ہے حدیث میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے بات کریں آپ. ہاں جی، اس میں بھی صاف طور پہ موجود ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اس بارے میں کہ حضرت آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ فقال ان ابا بکر، یعنی خلافت آبادی ثم، نہیں ہے سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے، حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو میرے پاس خلافت اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کے پاس یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس کا حوالہ جی، یہ تفسیر سنی سورہ تحریم کے شروع میں ہے. سورۃ تحریم نمبر ہے میرے پاس جو ہے وہ 376 ہے. 74 374 ہے نا؟ جی بھائی. ٹھیک ہے. اور اب آپ میں نے جو بات کی ہے نا جی، میں نے اس آیت کے اندر جو دو نشانیاں ہیں، جی، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے دین کو مضبوط کریں گے. اب کیا شیعہ مذہب جو مذہب رکھتا ہے وہ مذہب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا تھا. اگر حضرت علی المرتضیٰ کا بھی وہی مذہب تھا تو وہ نافذ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ نافذ نہیں کیا تو گویا کہ اپنے مذہب کو تو انہوں نے مضبوط نہیں کیا نا، تو پھر تو خلافت ان کے ہاتھ میں نہ ہوئی. اگر اپنے مذہب کو انہوں نے مضبوط کیا ہے تو پھر یقیناً ماننا پڑے گا ان کا مذہب وہ سنی مذہب تھا، یہ مذہب تھا. ٹھیک ہے. سوال آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یعنی وہ خلافت میں جن کو دوں گا وہ اس کو مضبوط کریں گے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت، ان کی بھی خلافت کو اگر اسی خلافت میں شامل کریں تو انہوں نے شیعہ مذہب کو پھر مضبوط کیا ہوتا. اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی ان کے اندر نہیں پائی گئی. مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں. کیسے مفتی صاحب؟ لیکن میری تو بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام علی علیہ السلام نے اپنے جو دین ہے وہ اس کی بنیاد نہیں رکھی تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی خلیفہ اپنے دور میں، وہ اپنے خلافت کے دور میں اپنے دین کے ساتھ وہ سکسیسفل تھے کہ انہوں نے جیسے جی کیا تھا. تو یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے تراویح والی، جی، تو شیعہ مذہب تراویح نہیں مانتا نا؟ نہیں مانتے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کو بند کرایا تھا. جی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی
نہیں چاہیے. وہ تو ایک حکمران ہے, حکمران کا مطلب ہے وہ ڈنڈے کے زور سے بھی بات بنوا سکتا ہے. اس کی اپنی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ انہوں نے نہ روکا اپنا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ خاموش ہو گئے. قرآن یہ حکومت ہے کیا؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اور امام علیہ السلام قرآن پاک کے خلاف نہیں جا سکتے, اس لیے وہ زبردستی کسی چیز پر بھی نکال سکتے ہیں. جی اگر اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو پھر نماز کو بند نہیں ہونا چاہیے. جس کی مرضی پڑھ لے, جس کی مرضی نہ پڑھے, کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے بالکل. آپ زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو قیامت کے دن آپ پوچھے جائیں گے. اگر آپ آج جرمنی میں یا پاکستان میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو پستول رکھ کے کہیں گے آپ نماز پڑھ لیں. یہ آپ زبردستی کریں گے اور قرآن کی آیت کے خلاف چلیں گے. لیکن نماز فرض ہے, لیکن جی دیکھیں یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ میری بات سنیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو ان کے ساتھ یہودی رہتے تھے اور عیسائی رہتے تھے. آپ کے مطابق پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کرنی چاہیے تھی اور کہنا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, میں نے آپ کو قتل کر دینا ہے. لیکن انہوں نے انہوں نے کانٹریکٹ لکھا تھا, ایک صفحہ نامہ لکھا تھا, اور انہوں نے ادھر لکھا تھا کہ سب لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دین پر مکمل اپنے دین پر رہیں, لیکن ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا. اگر ایسے ہے تو پھر آپ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک غلطی کر دی اور گناہ کر دیا. میں نے کہا کہ اسلام لانے میں زبردستی نہیں ہے, یہ نہیں کہا کہ اسلام جو لے آئے پھر اس پہ آسانی نہیں ہے. آپ اسلام لے آنے میں حضرت رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو ہم کو قتل کر دیں گے. تو اللہ میں کس بات سے تھا؟ امن سے تھا نا, آپس میں لڑائی. یہ جو تم اپنے مذہب پہ رہو گے ہم اپنے مذہب پہ, یہ بات تو میرے مذہب سے کوئی مخالف ہے. یہ آپ کے مذہب سے مخالف ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ وہی بات کر رہے ہیں نا جو یعنی اقرار کر رہے ہیں شہادت کے ساتھ ولایت کا, تو بس عمل کرو نہ کرو, اچھے ہوں برے ہوں, جیسے ہو جنت میں جاؤ گے. یہ تو آپ اپنے مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں, میرے مذہب کی ترجمانی نہیں کر رہے. یہ میں نے تو کہا نہیں ہے, آپ نے میری بات سے سمجھی نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کتاب میں سارے فرض لکھے ہیں, واجبات سب لکھے ہوئے ہیں. اب ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان پر عمل کرے. جو کہے گا کہ میں نے اس پر نہیں عمل کرنا, اس کا ذاتی طور پر گناہ ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ آدمی کام نہیں کرتا, آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی تلوار رکھ دیں اور کہیں گے اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو میں تمہیں قتل کر دینا. بہت اچھی بات ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ کوئی اچھا عمل کرے تو اسے نہ پوچھا جائے, کوئی برا کرے تو اسے نہ پوچھا جائے, حکومت کا کام نہیں ہے, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں, یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے حکومت کو بتانا چاہیے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, اور اس کے بعد پھر ہر ایک آدمی کا اپنے آپ اس کی حجت ہوتی ہے, اس کا فرض بن جاتا ہے اس پر عمل کرنے کا. اگر وہ عمل نہیں کرتا غلط ہے بات, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے, دنیا کے آگے کسی لوگوں کے سامنے. جی حکومت اپنی مسجد کام کر کے اچھا کیا تو اچھا ہوگا سب قیامت کے دن, اگر برا کیا تو برا ہوگا سب قیامت کے دن. حکومت اسے نہیں پوچھ سکتی. آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے نا؟ اب میں نماز کا مثال طور پر میں نے آپ کو کہا, اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو حکومت کا کوئی فرض, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ اس کو زبردستی نماز پڑھائے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اچھا کام کرے یا برا کرے وہ کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا. دنیا میں بہت سے حکومت نہیں پوچھ سکتی. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, جواب دینا چاہ رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کسی ملک میں شریعت ہے کہ نہیں. اگر شریعت ہے ملک میں تو پھر آدمی پوچھ سکتا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں پوچھ سکتا. شریعت ہے تو پوچھ سکتا ہے نا؟ جی پوچھ سکتا ہے, لیکن زبردستی نہیں کر سکتا. پوچھ تو سکتا ہے نا؟ جی بالکل پوچھ سکتا ہے. جی پوچھ سکتا ہے نا؟ جی میں